اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میرا نام ہے علی حیدر اینڈ یو آر واچنگ دا اسٹڈی اسکل یوٹیوب چینل۔ ہم نے 12th کلاس کی فیڈرل بورڈ کی جو ہے بک پاک اسٹڈی کی بک جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور پچھلے لیکچر جو ہمارا تھا وہ ہم نے اپلوڈ کیا تھا این ایسکیلیشن آف کمیونل کانفلکٹ، کہ کمیونل کانفلکٹ کیوں سٹارٹ ہوا ہے ان ہندوز اور مسلمس کے درمیان، اور اس کے بعد اس کا حل کیا نکلا۔ ٹھیک ہے جی، تو پچھلا لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ لیکچر لازمی دیکھیں، کیونکہ اگلا جو پارٹ ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ آج ہم بیسیکلی بات کرنے جا رہے ہیں نہرو رپورٹ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم اینڈ الہ آباد ایڈریس، جو کہ الہ آباد ایڈریس 1930۔ یہ وہ دن تھا جب کا علامہ محمد اقبال نے اپنا خیال پیش کیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک علیحدہ سیپریٹ ہوم لینڈ لے لینا چاہیے، جہاں پر انہوں نے بات کی تھی کہ NWFP، بلوچستان، سندھ اور یہ جو علاقے ہیں پنجاب جو کہ آج پاکستان میں شامل ہیں، تو ان کو پاکستان میں شامل کر لینا چاہیے، اور یہاں پر مسلم میجورٹی بھی ہے۔ تو لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیٹا نہرو رپورٹ 1928 میں، ٹھیک ہے جی، نہرو کمیٹی جو ہے پرپوزلز دیتی ہے، کچھ ڈیمانڈز رکھتی ہے کہ جو نیا کانسٹیٹیوشن بنے گا نا، نیا آئین جو بنے گا ہندوستان کے لیے، اس آئین میں یہ ڈیمانڈز ہماری شامل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اپنی ایک ڈیمانڈز کی لسٹ پرووائڈ کرتی ہے، لیکن اس میں جو ہے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا، ان کو بالکل اگنور کر دیتی ہے۔ مسلمانوں کی کیا ڈیمانڈز ہوتی ہیں؟ مسلمان چاہتے ہیں کہ ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے 1/3 ان ریپرزنٹیشن چاہیے ان پارلیمنٹ، اس کے علاوہ دوسری چیز سیپریٹ الیکٹوریٹ۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں اس میں لکھتے ان ڈیمانڈز میں، کہ مسلمانوں کو یہ چیزیں دو، صرف جو ہندوؤں کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اس ڈیمانڈ کمیٹی میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 پوائنٹس، جو کہ مشہور زمانہ 14 پوائنٹس اپنے پیش کرتے ہیں، اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یار اس میں تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، اور یہ جو ہم نے ڈیمانڈز رکھی ہیں مسلمانوں کی ڈیمانڈز بھی ان میں شامل کر لو، تاکہ جو ہے آئین جو ہے اس کو اس پر عمل درآمد آسان ہو سکے۔ کیونکہ دیکھو، اگر ہندو کی ڈیمانڈز فلفل ہو رہی ہیں تو مسلمانوں کی ڈیمانڈز فلفل نہیں ہو رہی، تو پھر اگر ایسا آئین بن جائے گا جس میں ہندو کی ڈیمانڈز فلفل ہوں گی اور مسلمانوں کو نیچا دکھایا جائے گا، تو پھر مسلمانوں کا کوآپریٹ نہیں کر پائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو اس لیے قائد اعظم نے جو ہے 14 پوائنٹس پیش کیے کہ یار آپ لوگوں کو جو ہے کوآپریٹو سسٹم بنانا چاہیے، اور ایسے پروپوزلز دینے چاہیے فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے جو کہ فائدہ مند ہوں مسلمانوں کے لیے بھی اور ہندوؤں کے لیے بھی۔ تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے 14 پوائنٹس دیے تھے۔ اس کے بعد کیونکہ ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا مسلمانوں کی ڈیمانڈز کو، تو اب مسلمان جو ہے الہ آباد ایڈریس ہوتا ہے، اس میں مسلمان یہ واضح طور پر یہ سوچنے لگے تھے کہ نہیں بھائی، اب ہندوؤں کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک دھوکہ دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہماری ڈیمانڈز کو بھی کنوے نہیں کرتے ٹوورڈز دا برٹشرز، اور نہ ہی اس کے جو آئین ہے اس میں ہمارے کوئی کانسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار ہیں۔ یہ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بھائی ہیں، لیکن بعد میں یہ ہمارے پیٹ میں ہی خنجر گھونپ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس ٹائم انہیں لگا کہ نہیں، ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ لینا چاہیے جس میں پراپر بارڈرز لگے ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ لے لینا چاہیے۔ پھر علامہ محمد اقبال جو ہیں اس کو صدارت کرتے ہیں الہ آباد ایڈریس کی 1930، اور اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پنجاب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جس کو KPK کہتے ہیں آج، سندھ اینڈ بلوچستان کو جو ہے ہمیں سنگل اسٹیٹ بنا لینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر زیادہ تر جو ہے مسلمان رہتے ہیں، مسلمانوں کی میجورٹی، اور وہاں پر مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم ہو جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اور مسلم کہیں نہ کہیں اب یہ سوچنے لگ گئے تھے کہ ہمیں اپنا علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ اب ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں اس کو جو ہے انگلش بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے آسانی ہو سمجھنے میں۔ نہرو رپورٹ 1928۔ In 1928, the Nehru Committee was formed to draft proposals for Indian future constitution. The committee completely ignored the demands of Muslim. ٹھیک ہے جی، کانسٹیٹیوشن کے لیے پرپوزلز کہتے ہیں ڈیمانڈز، ٹھیک ہے، پیش کی انڈین فیوچر کانسٹیٹیوشن کے، جو انڈیا کا جو فیوچر کانسٹیٹیوشن ہوگا اس کے لیے۔ پھر کیا ہوا جی، انہوں نے جتنی بھی مسلمانوں کی ڈیمانڈز تھی ان کو کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا۔ Muslims were deprived of the right to 1/3 representation and separate electorate. مسلمان چاہتے تھے کہ انہیں separate electorate بھی ملے اور 1/3 میجورٹی بھی ملے، ریپرزنٹیشن بھی ملے پارلیمنٹ میں، لیکن وہ یہ ڈیمانڈز ان کی کیا کر دی گئیں، اگنور کر دی گئیں۔ اس کے بعد 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ پھر اس کے جواب میں، نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم نے اپنے 14 پوائنٹس جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ قائد اعظم سجیسٹڈ سم چینج ان نہرو رپورٹ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف دا مسلم۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو نیا آئین بنے اور اس پر مسلمان بھی عمل درآمد کریں،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ والے 14 پوائنٹس بھی اپنے پرپوزلز میں، اپنی ڈیمانڈز میں جو ہے، جو اپنے فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے دی ہیں، ان میں شامل کریں. ٹھیک ہے جی. بٹ ہز پرپوزل ور کمپلیٹلی ریجیکٹڈ، اور ان کا جتنا بھی پرپوزل تھا وہ سارا ریجیکٹ کر دیا گیا، ایک بھی ڈیمانڈ نہیں مانی. ان ریپلائی ٹو ریڈ رپورٹ قائد اعظم ریپرزینٹڈ ہز 14 پوائنٹس. پھر قائد اعظم نے جو تھا اپنے 14 پوائنٹس دیے، ان وچ ہی ٹاکڈ اباؤٹ دا رائٹس اینڈ ڈیمانڈز آف دا مسلم. اور پھر اس کے جواب میں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا تو چینج کر دو، لیکن انہوں نے بالکل ہی چینج نہیں کیا اور ایسی نیرو رپورٹ پیش کی جس کو صرف ہندوؤں کو مفاد تھا، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا. تو قائد اعظم نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں بھی تو آپ نے لکھنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ان کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا. تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 1929 میں اپنے علیحدہ 14 پوائنٹس جو ہے وہ ریپرزینٹ کیے ٹو دا برٹش گورنمنٹ، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے مطالبات کے بارے میں بات کی. ٹھیک ہے جی، امید سمجھ آ گئی ہوگی. الہ آباد ایڈریس کے بارے میں بات کرتے ہیں 1930 میں. The Muslim leadership was disappointed with the attitude of the Congress and other political party. جو ایٹیٹیوڈ تھا نا کانگریس کا اور جو ادر پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ان سے بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے کہ یار ہمارے سے یہ جو ڈیمانڈس کرتے ہیں ہم تو وہ فلفل کر رہے ہیں، لیکن جب ہم ان کے سے کوئی مطالبہ کریں تو یہ لوگ بالکل ہی ہمارا کوئی مطالبہ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، نہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. تو اس سے کافی جو ہے ڈس اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ شروع ہو گئیں. اینڈ دے بگن ٹو تھنک اباؤٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ فار مسلم. اور وہ سوچنے لگے کہ اب ہمیں جو ہے علیحدہ ملک بنانا پڑے گا، کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ اب گزارا نہیں ہے. علامہ اقبال presided the annual session of Muslim League held at Allahabad in 1930 in which he talked about a separate homeland for the Muslims. صدارت کی علامہ محمد علی اقبال نے الہ آباد ایڈریس کی 1930 میں. ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں. الہ آباد ایڈریس جو ہے 1923 میں جو ہے ہوا تھا، جس کی صدارت کس نے کی تھی جی؟ علامہ محمد اقبال نے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کیا کہا؟ India is a continent of Muslim group belonging to different race, speaking different languages and professing different religions. اچھا جی، انڈیا ایک ایسا کانٹیننٹ ہے جس میں ڈفرینٹ ہیومن گروپس رہتے ہیں، جو کہ جن کی زبانیں بھی الگ ہیں، ثقافت بھی الگ ہے، اور وہ الگ ان کا جو مذہب ہے وہ بھی جدا گانا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا جی؟ پہلا آپ کی زبانیں ڈفرینٹ ہیں کہ ہندو جو ہیں وہ ہندی بولتے ہیں، مسلمان ہیں اردو بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہندوستان میں. اس کے علاوہ دوسرے جو الگ الگ کمیونٹیز ہیں وہ الگ الگ اپنی لینگویجز بولتی ہیں. تو ایک تو لینگویجز کے کافی سارے گروپ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دوسری چیز، اس کے بعد قائد اعظم نے کہا کہ ان کی ثقافت بھی ڈفرینٹ ہے. مسلمان دن میں 5 ٹائم نمازیں پڑھتا ہے، ہندو نہیں پڑھتا. ہندو اپنی عبادت، اپنی جو ہے وہ اپنے ریلیجن کو فالو کرتا ہے. تو ریلیجن کے حساب سے بھی یہ لوگ ڈفرینٹ ہیں، اور ان کی جو پریکٹسز ہیں، جو ثقافتیں ہیں، وہ بھی ڈفرینٹ ہیں. مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتا ہے، ہندو جو ہے وہ نہیں مناتا. وہ ہندو اپنی مذہب کے مطابق جو ہے وہ جو ان کی ہوتی ہے دیوالی اور ہولی وہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ان کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینس کریٹ کر رہی ہیں. تو پھر اس سے کیا ہوا؟ پرسنلی آئی ووڈ لائک ٹو سی دا پنجاب. وہ کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ جو نارتھ ویسٹرن فورنٹیئر جو پروونس ہے، جس کو آج KPK کے نام سے جانا جاتا ہے، اور سندھ اینڈ بلوچستان amalgamates into a single state. مجھے لگتا ہے کہ ان تمام جو پنجاب، KPK، سندھ اور بلوچستان ہیں، وہ مجھے لگتے ہیں کہ ان کو ایک علیحدہ اسٹیٹ بنا لینا چاہیے، یا ان کو جوڑ کر ایک علیحدہ ملک بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر. اور مجھے لگتا ہے کہ سیلف گورنمنٹ جو ہے وہ برٹش امپائر کے اندر بنا لینی چاہیے، اور وداؤٹ دا برٹش امپائر. ان کا مطلب کیا میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہہ رہے تھے یا تو برطانیہ اگر یہاں پر راج کرنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں چھوڑ کے جانا ہندوستان اور یہاں پر بادشاہت کرنی ہے، تو پھر اس میں یہ ہو کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ علاقہ دیا جائے کہ وہاں پر مسلمان رہیں گے، اور علیحدہ علاقہ دیا جائے ہندوؤں کو کہ یہاں پر ہندو رہیں گے، یا آپس میں ملے جلیں گے نہیں. ٹھیک ہے. یا پھر اگر برٹشر یہاں سے جانا چاہیں تو پھر ہمیں وہ علیحدہ ملک دے کے جائیں. تو یہ ڈیمانڈس تھی علامہ محمد اقبال کی. ٹھیک ہے جی. The formation of the consolidated northwestern Indian Muslim states appeared to me to be the final destination of the Muslim, at least for northwest India. ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں آخر کار، مطلب آخر میں ہمارے پاس جو ہے مسلمانوں کو یہ آخری ڈیسٹینیشن، مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کی آخری ڈیسٹینیشن یہی ہوگی. KPK، پنجاب، سندھ اور بلوچستان.
کہ یہاں پر ایک جو ہے وہ مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم ہوگی. تو انہوں نے اپنی یہ جو ہے اپنی تھنکنگ جو ہے وہ پرووائڈ کی. ٹھیک ہے جی. جس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آج کا پاکستان ہے وہی مسلمانوں کی فائنل ڈیسٹینیشن ہوگا, اور بے شک ان کا جو ہے یہ خیال صحیح ثابت ہوا, اور آج ہماری فائنل ڈیسٹینیشن بھی پاکستانی ہے, جہاں پر کے پی کے, سندھ, بلوچستان اور پنجاب. ٹھیک ہے جی. تو یہ والے وہ علاقے ہیں جو آج بھی پاکستان میں شامل ہیں, اور پاکستان مسلمان یہاں پر خوش و خرم ہو کے رہ رہے ہیں, اور اپنی اسلامک پریکٹسز پر عمل کر پا رہے ہیں ایزیلی. ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا. اگر لیکچر اچھا لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور انشاءاللہ میں کانسٹنٹلی ویڈیوز جو ہے وہ پوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کل بھی ایک ویڈیو چڑھائی تھی, آج پھر ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کی ہے. تو لائک کیا کریں, سبسکرائب کیا کریں, اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں, تاکہ جو ہے ہم لوگ اس طرح کانسٹنٹلی پڑھتے رہیں. ٹھیک ہے. کسی طرح کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ. کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے حاضر ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.